نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ اللہ رب العزت جل مقیم کے احسان اور کرم سے آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ الانشقاق کی 6 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا تو بہرحال وہ شخص کہ من اوتیا جس کو پیش کیا گیا کتاب اس کی کتاب کو بیمین ہی دائیں ہاتھ میں، یعنی جو ایمان والا ہے جس کو قیامت کے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یمین کا معنی برکت بھی ہوتا ہے اور یمین کا معنی دائیں ہاتھ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کو اللہ رب العزت جل اس کا نامہ اعمال عزت و عظمت والے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ دائیں ہاتھ عزت والا ہے بائیں ہاتھ کے مقابلے میں، اسی لیے ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے استنجا وغیرہ کیا جاتا ہے۔ دائیں ہاتھ عزت والا ہے، اس کو عزت والے ہاتھ میں عزت والا نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو ان قریب جو اس کا حساب ہوگا وہ نہایت ہی آسان اور سہل حساب ہوگا، یعنی ایسا حساب نہ ہوگا جو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اس کی ان کرتوتوں کا حساب لیا جائے جو زندگی میں اس سے سرزد ہو گئی تھیں، بلکہ ان کا حساب کس انداز سے ہوگا؟ بظاہر ان کا حساب ہوگا حقیقتاً ان پر رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا ایک ایسے بندے کو اپنے حضور حاضر کرے گا کہ جس کو معاف فرما دینا تھا، اس نے توبہ کی تھی یا رب کریم کی رحمت کے صدقہ سے یا میرے نبی کی شفاعت کے صدقہ سے، اسے بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم کے ارشاد گرم قدر ہے، اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے، ایک کم 100 دفتر، 99 دفاتر ہوں گے، اور ان میں ہر دفتر حد نگاہ تک الی مد البصر جہاں تک آنکھ کی قوت ہے نگاہ ہے جاتی ہے وہاں تک کہ وہ دفاتر لمبے ہوں گے۔ اتنے بڑے بڑے وسیع و عریض وہ دفاتر وہ رجسٹر ہوگے جن میں اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا۔ ان کے ان رجسٹروں کو، ان گناہوں کے دفاتر کو میزان عدل کے پلے میں رکھا جائے گا، اور وہ بندہ لرزہ بر اندام ہوگا، کانپ رہا ہوگا، اسے یقین ہوگا کہ اس کو یقیناً بالیقین جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اتنے گناہوں کے جو رجسٹر ہیں دفاتر ہیں ان کا کوئی بھی بدل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے پاس کیا ہے؟ پروردگار عالم جل وعلا سے ارشاد فرمائے گا میرے بندے آج تیرے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر پروردگار عالم ایک رقعہ کارڈ، عربی میں بطاقہ اسے کہتے ہیں، ایک بطاقہ ایک کارڈ اللہ رب العزت جل وعلا عطا فرمائے گا کہ اسے نیکیوں کے پڑے میں رکھ دیا جائے۔ وہ بندہ اس بطاقہ کو، اس کارڈ کو دیکھ کر کہے گا بھلا اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے، میرے اتنے سارے گناہوں کے مقابلے میں یقین بالیقین میں ناکام ہوں گا۔ لیکن جب وہ کارڈ ادھر رکھا جائے گا تو اس کا وزن اس کے سارے دفاتر سے زیادہ ہو جائے گا، اور یہ بطاقہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کی توحید و رسالت کی گواہی ہوگی۔ وہ بندہ حیران رہ جائے گا کہ ایک اس بطاقہ نے، ایک کارڈ نے اتنے زیادہ دفاتر کے مقابلے میں کامیابی حاصل کر لی، وزن زیادہ ہو گیا۔ تو رب کائنات جل وعلا ارشاد فرمائے گا میرے بندے میرے نام سے بڑھ کر کائنات کی کوئی بھی شے عظمت والی نہیں ہے، کیونکہ تو نے سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھا تھا، اس لیے اس کے صدقہ سے آج تیری مغفرت فرما دی گئی۔ یعنی یہ کون ہے؟ جس کا حساب اس کے لیے آسان فرما دیا گیا ہے، وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ ایک نماز کا حساب لے لینا تو کہا جاتا کہ 80 حقبے تک وہ جہنم میں رہے گا۔ جس طرح تنبیہ الغافلی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نماز کے سزا کے طور پر وہ 80 حقبے جہنم میں رہے گا، ایک حقبہ
80 سال کا اور 1 سال 80,000 مہینوں کا ہوگا۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، حقیقت حال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ویسے حکم ایک طویل مدت کو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ طویل مدت تک جہنم میں رہے گا، ایک نماز کو چھوڑنے والا بھی۔ لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا حساب کو آسان فرمائے گا، اس کے گناہوں کے 99 دفاتر کو بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی شان کریمی کے تصدق گناہوں کو معاف فرما کر 99 دفاتر کو کلمہ طیبہ کے صدقہ سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ کیا ہے؟ ایک ایمان والے کے لیے حساب کا آسان کیا جانا۔ ہمیشہ یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اے پروردگار عالم جل وعلا، ہم پر قیامت کے دن حساب کو آسان فرمانا، بلکہ اپنی شان کریمی کے لائق ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دینا۔ حضرت رضا کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ وہ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ اس لائی میں بے کس کو نہ تو شرما، یعنی اے پروردگار عالم اپنی شان کریمی کے صدقہ سے مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا، تو اور رضا سے حساب لینا، یہ بھی کوئی حساب بھی ہے؟ تیری شان تو بہت بلند و بالا ہے، رضا کی حیثیت کیا ہے؟ تو ایسے ایک معمولی بندے سے حساب لے گا؟ تیری شان بہت بلند و بالا ہے، اس کو بغیر حساب و کتاب ہی کے جنت میں عطا بھیج دینا، جنت عطا فرما دینا۔ اس کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ میرے کریم آقا رسول ربی کے صدقہ سے اے رب ذوالجلال ہمیں بغیر حساب و کتاب کے اپنی رحمت کے ساتھ جنت عطا فرما دے۔ حساب و کتاب لیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ ایک بندے کو بارگاہ رب العزت پہ پیش کیا جائے گا، اس کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا انبار ہوگا، گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ میرا اللہ اسے ارشاد فرمائے گا، مجھے بتا کہ میں تجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں بھیجوں یا تیرے اعمال کی وجہ سے؟ یہ حساب کی میں مثال دے رہا ہوں، یا تیرے اعمال کی وجہ سے۔ وہ بندہ عرض کرے گا، پروردگار عالم میں نے زندگی بھر تیری نافرمانی نہیں کی، میں نے ہمیشہ تیری اطاعت و فرما برداری کی ہے، حق یہ ہے کہ مجھے میرے اعمال کی وجہ سے جنت میں بھیج دے جو میں نے دنیا میں محنت کی ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا ارشاد فرمائے گا، تو نے ٹھیک کہا، واقعی تو ایسا شخص تھا جس نے خود کو حتی المقدور گناہوں سے بچائے رکھا، لیکن تجھے پتہ ہے نا کہ میں نے تجھے نعمتیں بھی عطا فرمائی تھی، میں نے تجھے نماز سے بھی نوازا تھا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی تجھ پر واجب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی اس نعمت کو جو بندے کی نظر میں حقیر ہے، ویسے اللہ کی کوئی بھی نعمت حقیر نہیں ہے۔ پیشاب کی آپ کے پاس کوئی عزت ہے؟ بتائیے بنا۔ پخانہ کی عزت ہے؟ معاذ اللہ، اگر پیشاب بند ہو جائے تو، پخانہ بند ہو جائے تو گویا پیشاب و پخانہ کا آنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دے کے سمجھایا، اس کی ہر نعمت ہی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اگرچہ انسان کی نظر میں وہ حقیر ہو، تو اللہ رب العزت جل وعلا اپنی ایک نعمت کو ارشاد فرمائے گا جو اس کی نظر میں معمولی نعمت تھی، کہ اپنے حصے کا شکران نعمت کا حصہ لے لے یا نیکیاں لے لے، وہ نعمت ساری نیکیوں کو سمیٹ کر کرے گی، پروردگار عالم ابھی تو میرا حق پورا ہی نہیں ہوا، ہم ایک سانس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ہم جو بار بار سانس لیتے ہیں نا، سوچئے اگر سانس ہمارے پھیپھڑوں میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ باہر دھکیلنے کی قوت کو سلب فرما لے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہماری موت۔ اگر سانس باہر آ گیا، اللہ تعالیٰ اندر سخت کرنے کی قوت کو سلب فرما لے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری موت۔ یعنی کسی بھی حالت میں ہماری موت ہے۔ جس طرح ایک سے زیادہ مرتبہ بتا چکا ہوں، لقمہ نگلتے ہوئے ہر لمحے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ہمیں زندگی عطا فرما دینا، یہ اس کی نعمت ہے۔ وگرنہ کوئی بھی اگر لقمہ اگر دوسری نالی میں چلا گیا جو پھیپھڑے کا حنجرے کی نالی ہے، موت اسی وقت واقع ہو جائے گی۔ پروردگار عالم کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ میں کہہ رہا تھا ایک نعمت سے کہا جائے گا کہ تو اپنا حصہ لے لے، وہ نعمت ساری نیکیوں کو سمیٹ لے گی۔ میرا اللہ ارشاد فرمائے گا، بتا میری باقی نعمتوں کا شکریہ کدھر ہے؟ یہ تو ایک نعمت کا شکر بھی پورا نہیں ہوا، وہ بھی ابھی متمنی ہے کہ مجھے اور کچھ دیا جائے، میرا شکر بھی پورا نہیں ہوا، بتا باقی میری نعمتوں کا شکر کدھر ہے؟ فرشتوں پکڑو اس کو، جہنم کی طرف لے جاؤ۔ بندہ پھر چیخے گا، مولا تعالیٰ میرے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنی رحمت کی وجہ سے مجھ کو جنت عطا فرما دے۔ رب العزت فرمائے گا، اب تو نے سچ کہا، اے فرشتوں اس کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ گویا جس کا حساب لیا گیا وہ تو برباد ہو گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا، اس کے پلے کچھ بھی نہ رہا۔ جس کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا،
اپنی رحمت سے میرے نبی کی شفاعت کے صدقہ سے عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں جس کو داہنے ہاتھ میں وہ نامہ اعمال دیا گیا، ان قریب اس کا حساب بہت آسان کر دیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ پلٹے گا اپنے اہل و عیال کی جانب، اپنے گھر جانوں والوں کی جانب بڑی خوشی خوشی پلٹے گا۔ اگر اس کے گھر والے بھی ایمان والے ہیں یا دیگر روحوں کی جانب یا جنت کے حور و غلمان کی جانب پلٹے گا، گویا اپنے گھر کی جانب، تو خوشی خوشی وہ پلٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص کہ جس کو اس کے پس پشت کی جانب سے نامہ اعمال دیا گیا۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے ہاتھ پس پشت بندے ہوں گے، بعض نے کہا پس گردن بندے ہوں گے، اور بعض نے فرمایا کہ اس کے سینے کو توڑ کر اس کا ہاتھ، الٹا ہاتھ، بایاں ہاتھ پس پشت نکالا جائے گا، اور پھر اس کو نامہ اعمال اس کا تھمایا جائے گا۔ گویا نامہ اعمال کے ملنے سے پہلے اسے اپنی بدبختی کا پتہ چل جائے گا، وہ تو قیامت کے نامہ اعمال ملے گا۔ ادھر آنکھیں بند ہوتے ہی حضرت اسرائیل جب تشریف لاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے۔ ایمان والے کے پاس کسی اور انداز سے تشریف لاتے ہیں اور بے ایمان کے پاس کسی اور انداز سے تشریف لاتے ہیں، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، فَسَوْفَ عن قریب یدعو، وہ پکارے گا ثبورا، ثبورن ہلاکت، بربادی۔ دنیا میں انسان اپنی جان بچانے کے لیے بڑی توقع کرتا تھا، اس پرندے کی طرح جو شکاری پرندے سے بچنے کے لیے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اس معمولی خرگوش کی طرح جو شکاری کتے یا بھیڑیے سے بچنے کے لیے توڑ بازی لگا دیتا ہے کہ میں اسے اپنی جان بچا لوں، انسان بھی اپنی جان بچانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ دہشت گرد آ جائے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، میں ادھر بھاگ جاؤں ادھر بھاگ جاؤں، درخت پہ چڑھ جاؤں۔ وہ آج جان کو بچاتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن کی تکلیف اس شدت کی ہوگی کہ وہ موت کو پکارے گا، کہے گا مجھے موت آ جائے۔ یعنی دنیا میں جس کے لیے سب سے خطرناک بات تھی وہ موت تھی، اور قیامت کے دن اتنی بڑی مصیبت ہوگی وہ موت کو پکارے گا۔ جس طرح میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر یہ کہے گا ہائے افسوس اے کاش کہ کہیں مجھے مٹی کا کر دیا جائے۔ اللہ اعوذ باللہ تعالی، میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کو جلایا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں، کیونکہ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑی خوشیاں منا چکا ہے۔ یہ دنیا کی خوشیاں کافر کے لیے جہنم کی طرف بڑھانے کا ایک سبب بن جاتی ہیں۔ ایمان والا جو دنیا میں خوشی مناتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت بن جاتی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرماتا ہے جب میرا فضل میرا کرم تمہارے شامل حال ہو تو خوشیاں منایا کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی تم شکر ادا کیا کرو، خوشی منایا کرو، تمہارا یہ خوشی منانا ساری نیکیوں میں بہترین نیکی گنا جائے گا جو تم جمع کرتے ہو۔ ایمان والا خوشی مناتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے حضور سجدہ کرتا ہے، اس کی تسبیح اس کی تحمید کرتا ہے، اس کی تکبیر کہتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے۔ جس طرح عید کے دن ایمان والا خوشی مناتا ہے تو تکبیرات تشریق کہتا ہوا جاتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کافر دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا، انہ ظن ان لن یحور، اسے یہ یقین تھا کہ یہ دوبارہ اسے پلٹنا نہیں ہے، اسے پھرنا نہیں ہے۔ یہ کہتا تھا مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کوئی معاذ اللہ رب نہیں ہے، کوئی اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ نیکی نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، مجھے کوئی حساب و کتاب نہیں دینا ہے، یہ دنیا میں یوں کہا کرتا تھا۔ لیکن آج اس کس چیز کا احساس ہوا، اس لیے اب یہ چیخ رہا ہے اور موت کو دعوت دے رہا ہے۔ اسے گمان تھا انہ ظن، اس سے سمجھا تھا ان یحور، یہ پلٹ کر نہیں جائے گا، بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا کیوں نہیں، یعنی یقیناً بالیقین اس کو پلٹ کر جانا تھا۔ ان ربہ، بے شک اس کا پروردگار، اس کا اللہ، کان بہ بصیرا، اس کو ہر لحظہ ملاحظہ فرما رہا تھا، اس کی کوئی بھی کرتوت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔
اس کا کوئی بھی کام اللہ رب العزت جل وعلا سے پوشیدہ نہیں تھا، اس کا ہر کام رب کائنات جل وعلا کے حضور عیاں تھا، ظاہر تھا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر ایک کے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے، وہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے، اعلیٰ ہے یا ادنیٰ ہے، اچھا ہے یا برا ہے، میرا اللہ ہمہ وقت ہر کسی کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اے کاش یہ یقین اگر کامل ہو جائے نا، پھر انسان سے جرم کا سرزد ہونا غیر ممکن ہو جاتا ہے، مشکل نہیں غیر ممکن ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ گمان کرے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اس لیے میرے نبی سے حضرت جبریل امین نے عرض کیا تھا مل احسان، ارشاد فرمائیے احسان کیا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا تھا تعبد ربک کأنہ تراہ، تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر جس طرح تو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھے یہ توفیق حاصل نہیں ہے، یہ قوت حاصل نہیں ہے کہ تو کہے میں اسے دیکھ رہا ہے، پھر یقین کر لے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تیرا رب بہرحال تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں یہ گمان کروں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، کسی گناہ کے کرنے سے پہلے یہ سوچوں کہ میرا رب ملاحظہ فرما رہا ہے، پھر نماز میں مجھے لطف آئے گا، گناہ میں مجھے حیا آئے گا۔ ابی بن کعب گھر میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے نا، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، دیوار کے باہر ان کی آواز آ رہی تھی، دیوار کے ساتھ کان لگا کے کھڑے ہو گئے۔ جتنی دیر ابی بن کعب قرآن پاک پڑھتے رہے، میرے نبی سماعت فرماتے رہے۔ اگلی صبح جب حضرت ابی بن کعب بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو میرے کریم نے رات کا گزشتہ واقعہ ارشاد فرمایا، ابی تم اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے، باہر آواز آ رہی تھی، تمہارا انداز تلاوت بڑا حسین تھا، مجھے بڑا پیارا لگا، میں تیرے گھر کے دیوار کے قریب کھڑا ہو کر اس وقت تک تلاوت قرآن پاک سنتا رہا جب تک تو پڑھتا رہا۔ ابی نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابی بن کعب رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ صاحب قرآن خود قرآن سن رہا ہے، تو پھر میرے پڑھنے میں لطف اور ہی ہوتا۔ اے کاش بندہ یہ سمجھے جس رب کی میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ اس حال میں مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، تو پھر نماز پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ رب کریم اشارہ فرماتے ہیں بھلا کیوں نہیں ان ربہ، بے شک اس کا رب کان بہ بصیرا، اس کو ملاحظہ فرما رہا تھا، یعنی فرما رہا ہے ہمیشہ کے لیے، فرما رہا تھا، فرما رہا ہے، فرماتا رہے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔